بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، سرفراز احمد، متعلم، جامعہ احمدیہ UK۔ عقل خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کے استعمال نے انسان پر ترقی کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ کہیں انسان نے اپنی عقل کے ذریعے سے آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں کھڑی کر دیں اور کہیں جدید طرز پر بنی ہوئی تیز رفتار سواریاں ایجاد کیں، فون، ریڈیو اور کمپیوٹر کے ذریعے سے باہمی فاصلے مٹائے اور ساتھ ہی ایسا خطرناک اور خوفناک اسلحہ بھی تیار کر دیا نیت کی ہی تباہی کا باعث بن سکتا ہے اور کچھ حد تک بن بھی رہا ہے۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی علمی اور مادی ترقیات دراصل اسی عقل کی نعمت کے تحت ہیں۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ سوال تو ضرور اٹھتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں، مقصود میرا پورا ہو، اگر مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ اول تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور رضی اللہ نے اس بات کے ذریعے سے انسانی عقل کو رد نہیں فرمایا، بلکہ اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ دین کے کاموں میں مجرد عقل پر انحصار کرنا غلط ہے۔ قرآن کریم سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ عقل حقیقی فائدہ تبھی دیتی ہے جب وہ خدا تعالیٰ سے وصل کا وسیلہ بن جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آل عمران۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں دانشمندوں کے لیے صانع عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں۔ دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو بیٹھے، کھڑے اور پہلو پر پڑے ہوئے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور زمین اور آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہیں کہ اے ہمارے خدا، تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بری ہوئی ہیں جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہیں۔ براہین احمدیہ۔ لہٰذا عقل کی روشنی تبھی روشنی کہلاتی ہے جب اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ تک رسائی ہو، لیکن دین کا مدار ہی عقل پر ہے تو یہ بات حقیقت سے دور ہے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن کریم اور انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی وہ جس سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، پس ان سے ڈرو، تو اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ آل عمران۔ یہ قدیم سے سنت اللہ میں شامل ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کو عام لوگ انسانی ہمدردی کی بنا پر تبلیغ حق سے روکنا چاہتے ہیں، کیونکہ عقل انہیں چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کمزور سے لوگ تباہ ہو جائیں گے، اور وہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے اسے قوم تو مجنون کہتی ہے۔ پھر نہ اس کے ہاتھ میں کوئی پیسہ ہے، نہ کاروبار، نہ وہ کسی دنیاوی حکومت کا سربراہ ہے، نہ اور اس کے بڑے بڑے لوگوں سے کوئی اچھے تعلقات ہیں۔ اور اگر اس کے پیروکاروں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو صورتحال اور بھی گمبھیر معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس نبی اور اس کی جماعت کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، لیکن ایسی صورت میں انبیاء کی جماعتیں ڈرتی نہیں بلکہ ایمان اور اخلاص میں ایسے قدم بڑھاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ان کا ایمان پہلے کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کے کاموں میں ابتدا سے ہی عقل سے زیادہ اہم کردار خدا تعالیٰ کی محبت ادا کرتی ہے، جسے متصوفین اپنی اصطلاح میں عشق یعنی عشق الہی سے موسوم کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے وہ منظر کہ نمرود اپنی آگ بھڑکائے ہوئے ایک جم غفیر کے سامنے کھڑا ہے۔ اپنے تکبر اور عقل کے زوم میں وہ سمجھتا ہے آج میں اپنے سامنے اس نبوت کے دعوے دار کا خاتمہ کرنے والا ہوں۔ عقل نے تب اس فیصلے کو کتنا سراہا ہوگا اور شاباش دی ہوگی کہ اے نمرود، آج تو وہ کمال کرنے جا رہا ہے
سے طاقتور بادشاہ کے شایان شان ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا دل خدا کے عشق سے پورا اپنے سامنے موجود آگ کو جنت کا گہوارہ تصور کر رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ دیکھنے والوں میں سے کچھ اپنی عقل کے ذریعے یہ سوچتے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے جا رہے ہیں، اور دل ہی دل میں افسردہ ہوں کہ آج تو ابراہیم گئے۔ لیکن آخر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق الہی نے عقل اور مصلحت اور تدبیر کے ساتھ مقابلہ کیا تو کون فتح یاب ہوا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر، سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ الانبیاء۔ اسی منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود نشائے لب بام ابھی۔ عقل کو شکست فاش ہوئی، لوگ حیران و پریشان رہ گئے اور نمرود کے تکبر کا سر ٹوٹ گیا۔ یہ قوت اور طاقت جو خدا تعالی کے عشق میں ہے وہ عقل میں ہرگز نہیں۔ ایسے مرحلے انبیاء اور مقربین کی پاک زندگیوں میں ضرور آتے ہیں۔ عقل کا ٹکراؤ عشق سے ہوتا ہے، اور جہاں سے فتح یاب ہو کر نکلنا صرف عاشق کے لیے ممکن ہے، عاقل کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو یہ حالات اور بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں 13 سال تک تکالیف اٹھانا، طائف کا سفر کرنا، عرب کے معاشرے میں غلاموں کو آزاد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں سے محبت کرنا، عورتوں سے حسن سلوک کرنا، جنگوں میں اپنے دشمن کی نسبت قلیل جماعت کے ساتھ شامل ہونا، اور ایسی جگہ پر خود دوران جنگ رونق افروز ہونا جس کو بڑے بڑے جرنیل اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جنہیں عرب کے عاقل اپنی تباہی کا موجب سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ہر لمحہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ اب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا۔ لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ذات پر عاشق ہیں جس نے وعدہ کر چھوڑا ہے کہ ہر ایک طلوع ہونے والا دن عرب کے عاقلوں کے لیے کوئی بری خبر لاتا اور اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے لیے اچھی خبر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت قدسی کے تحت ان عاقلوں کو بھی عاشقوں میں تبدیل کر دیا، جو تنزن کہا کرتے تھے کہ عاشق مدن ربہ، وہ خود عاشق ہو گئے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو پس پشت ڈال دیا؟ ہرگز نہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح وہی تعلیم پیش کی جسے عقل بخوبی تسلیم کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر انہیں نور فراست عطا فرمایا۔ لیکن کیا مجرد عقل سے ہی کام لینا اور کیا دنیا کے نام نہاد عقلوں کی تقلید کی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس ذات پر عاشق ہوئے جو سب عقلوں کی مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود نے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ فرانس کے مشہور سابق وزیر خارجہ الفونسو ڈے لامارچین متوفی 1869 عیسوی اپنی تصنیف ہسٹری آف دا ٹرکس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں، فلسفی، مقرر، نبی، قاضی، جنگجو، نظریوں کے فاتح، عقلی دلائل کو دوبارہ ترویج دینے والے، 20 دنیاوی سلطنتوں اور ایک روحانی سلطنت کے بانی، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہماری عظمت ماپی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماپیں تو یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان گزرا ہے؟ یہ ہے نتیجہ خدا تعالیٰ کے عشق میں محو ہونے کا، اور اس عشق کو دنیا داروں کی عقل پر ترجیح دینے کا۔ صحابہ رضی اللہ کی اس رنگ میں تربیت فرمائی۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں ابو طلحہ رضی اللہ کے گھر شراب ڈال رہا تھا، ایک آواز دینے والے کی آواز آنے لگی۔ ابو طلحہ رضی اللہ نے مجھے پتہ لگانے کا کہا، یہ کیا آواز ہے؟ میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ شراب کی حرمت آ چکی ہے اور مدینہ کی نالیوں میں شراب بہہ رہا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ نے مجھے فوراً حکم دیا کہ جاؤ یہ شراب بہا دو، چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ صحیح مسلم۔ غور کرنے والی بات ہے، شراب کے
غور کرنے والی بات ہے، شراب کے نشے کا عادی آخر کس حد تک اپنے نشے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر عرب جیسے ملک میں جہاں شراب نوشی کے لیے دن میں 5 مخصوص اوقات متعین تھے، اس ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر مسلمان ہمیشہ کے لیے شراب ترک کر دیتے ہیں۔ یہ عقل کی بات نہیں سوچتی کہ اس طرح نشہ ترک کر دینا تو ناممکنات میں سے ہے۔ کسی نے یہ بھی پتہ کروانے کی کوشش نہ کی آیا کہ یہ اعلان کرنے والا درست اعلان کرتا ہے؟ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس بات کی تصدیق کروا لیں۔ سب نے بلا سوچے سمجھے رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا۔ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج وآخرین منہم کی مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت نے اپنے بزرگ انبیاء اور مقربین کی مثالوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عشق ہی تھا جس کی بنا پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قادیان دارالعمان جیسی بستی میں دنیا کے کناروں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کا عزم اور اعلان فرمایا۔ یہ اس عشق ثمرات آج ہم ایک پھیلتی پھولتی جماعت کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ عشق ہی تھا جو ہر مرحلے پر آپ علیہ السلام کو تسلی دیتا تھا کہ خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا مددگار ہے، اور آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے صحابہ میں یہی عشق پیدا کیا۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ کی داستان شہادت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں خدا تعالیٰ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود کے لیے ایسی محبت اور ایسا عشق پیدا ہو گیا کہ خوشی سے اس راہ میں موت کو شیروں کی طرح قبول فرمایا۔ جبکہ امیر کابل آپ کو بار بار کان میں آ کر کہتا کہ اس قادیانی شخص پر ایمان لانا چھوڑ دو، میں تمہیں پہلے سے بڑھ کر نوازوں گا، لیکن کیا حقیقی عشق کو ایسی فضول رشوت سے خریدا جا سکتا ہے؟ آپ ہمیشہ اس کی لا حاصل اور غلط بات کو ٹھکراتے رہے۔ آپ نے کا ثبوت دیا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ اپنے بیوی بچوں سے مل لیں تو یہ فرماتے ہوئے انکار کر دیا کہ مجھے ان کی ملاقات کی ضرورت نہیں، میں انہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات سے عشق جسے دنیا کے نام نہاد عاقل چھو بھی نہیں سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کس بہر کسے سرند ہد جان نفاشند، عشق است کہ این کار بسد صد کنانند، عشق است کہ در آتش سوزاں بنشانند، عشق است کہ بر خاک مذلت غلطاندن، بے عشق دل پاک شود من نپذیرم، عشق است کھزیں دام بے قدم برہانند۔ حقیقت الوحی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کے سچے خادم بننے کی توفیق، عقل اور سمجھ بھی عطا فرمائے، لیکن اس سے بڑھ کر اپنا حقیقی عاشق بنائے۔ آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سموار 15 فروری 2024 عیسوی، صفحہ نمبر 3۔